آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا صاحب الشرع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شریعت والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں سے کسی کو ایسے حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور اس کے پاس میرے فرامین میں سے کوئی فرمان پہنچے جس کا میں نے حکم دیا ہو یا جس سے میں نے منع کیا ہو، تو اس پر وہ کہے کہ میں نہیں جانتا، یا پھر شریعت کا کوئی حکم اس سے پوچھا جائے تو اس کا جواب دینے سے انکار کر دے، اور اس کے ساتھ وہ یہ کہے کہ جس کو ہم کتاب اللہ میں پائیں گے تو اس کی ہی تابعداری کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ہماری ممدوح شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن کے والد گرامی عظیم محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، بہت بڑے صوفی، اور سب سے بڑھ کے عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور ایک ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر کہیں جا کے نوافل ادا کیے، نماز پڑھی ہے، ان جگہوں پہ جا کے سجدہ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ممبر مبارک تھا اس پہ آتے تھے، اپنا ہاتھ اس پہ پھیرتے، اپنے چہرے پہ اس کو ملتے، عظیم عاشق رسول تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی درخت کے نیچے سے گزرے اور آپ نے اپنی گردن پاک جو تھی وہ جھکائی ٹہنیوں کی وجہ سے، وہ ٹہنیاں نہیں بھی لیکن وہ اس سنت پہ بھی عمل کرتے تھے، جا کے اپنی گردن کو بھی جھکاتے تھے۔ ان کے دادا اس ہستی پاک کے وہ تھے جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد تو کوئی نبی نہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ان کے دادا جان کی یہ شان ہے کہ جہاں ابلیس ان کو دیکھ لے شیطان بھاگ جاتا ہے، راستہ بدل لیتا ہے، ان کی جلالت شان یہ ہے۔ اور پھر وہی تھے جنہوں نے ایسی حکومت کر کے دکھائی اور اتنے بڑے فاتح کہ ان کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جو علم و عمل اور زہد و تقوی کا پیکر تھے۔ اپنے والد سے بھی انہوں نے اکتساب فیض کیا، اور جید صحابہ سے سب سے بڑھ کے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اکتساب فیض کیا، سیدنا ابو ہریرہ سے کیا، سیدنا ابو لبابہ سے کیا، اپنے چچا زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، سیدنا ابو ایوب انصاری سے کیا، ان سب سے اکتساب فیض کیا، اور پھر اس علم کے منبع کو اپنے سینے میں جو محفوظ کیا تو اس کو آگے کس طرح پھیلایا انہوں نے کہ ان کے جو شاگرد تھے ان میں عمر بن دینار، امام زہری، موسیٰ بن عقبہ جیسے عظیم محدثین، اور ایک لمبی تفصیل اور فہرست ہے، اور فقہائے مدینہ جو بڑے فقہائے مدینہ تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور ان کی نسبت دیکھیے کہ یہ امام زین العابدین کے خالہ زاد بھائی ہیں، ننیال کی طرف سے بادشاہوں کی اولاد، ددیال کی طرف سے صوفی، فاتح، مفسر، محدث۔ اور ان کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کی زندگی کا مطالعہ کیا اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کے عین مشابہ تھے۔ ان کی ایک ایک بات جو تھی وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوتی تھی، اور پھر ان کی وہ جو حق گوئی تھی اس کا عالم یہ تھا کہ حجاج بن یوسف جیسے ظالم کے سامنے بھی جا کے حق کی بات کی ہے انہوں نے، اور حشام بن عبد الملک جیسا بادشاہ جب آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مجھے کچھ تو ارشاد فرمائیں کہ میں آپ کو کیا خدمات آپ کو پیش کروں یا کوئی ضروریات ہوں، تو کہا رب کے گھر میں بیٹھ کے ہم غیر اللہ سے نہیں مانگا کرتے، اللہ سے شرم آتی ہے۔ اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز جن کو خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے اور ان میں شمار کیا جاتا ہے، ان کا زہد، تقوی، عظمت، رفت، سیدنا عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیات ان سے اکتساب فیض کرتی، ان سے رہنمائی لیتے تھے جب کوئی مشکل آتی تھی۔ اور اس سے بھی بڑھ کے آخری بات یہ عرض کر دوں کہ سیدنا امام حسین امام علی مقام کی شہزادی سیدہ فاطمہ جو تھی، وہ بھی جب کوئی اہم مشورہ کرنا ہوتا تھا تو ان کی طرف رجوع کرتی تھی، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ تو آج سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہم کی
آج سیرت، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کی حیات کے مختلف گوشوں پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما محمد ظہیر بٹ صاحب، جناب علامہ بدرالزمان قادری اور صوفی دانشور ڈاکٹر سعید احمد سعیدی، اور آخر میں آپ کو حافظ نظر سہیل سے منقبت ان کی جو ہے وہ سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب ظہیر بٹ صاحب۔ جی بٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب غادی صاحب۔ آپ نے جیسا کہ ذکر فرمایا، آج کی ہماری ممدوح شخصیت بڑی ہی صاحب فضل و کمال ہیں، بڑی بلند پایا نسبتوں کی امین ہیں۔ یقیناً جن کے دادا جان غیظ المنافقین، امیر المؤمنین، مراد رسول، عزت اسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، اور جن کے سسر بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ، آقا علیہ السلام، جی آپ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ام المومنین ہیں، ان کی پھوپھی جان، جی ان کی پھپھو جان لگتی ہیں، حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جن کے دادا جان حضرت عمر فاروق ہوں اور جن کے والد گرامی عظیم عاشق رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہوں، یقیناً اتنی عظیم نسبتوں کی حامل شخصیت کوئی معمولی نہیں ہے۔ لیکن غازی صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا کمال یہ ہے کہ اتنی نسبتوں کو پانے کے بعد فقط اس پر اکتفا کر کے آپ نہیں بیٹھے، کیونکہ نسبتیں یہ تو ایک وہبی چیز ہیں جو اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے کسب سے، اپنی محنت سے، زہد و ورع میں، تقوی و احتیاط میں اور فضل و کمال میں جو نام پیدا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بڑی منصب جو ہوتا ہے وہ حاصل تو ہو جاتا ہے نسبی طور پہ بھی، اس کو مینٹین کرنا جو ہے یہ اصل بات ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، اور آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو فقط نسبتوں کے سہارے ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے من، جی۔ اور آج حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ شخصیت اتنے فضل و کمال کے باوجود سادگی میں، دنیا سے بے رغبتی میں، حق گوئی میں، الغرض وہ تمام اعلیٰ اخلاق اور انسانی اوصاف جو کسی شخصیت کو باکمال بنا سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام اوصاف آپ کی ذات میں بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ آپ کی پیدائش حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوئی، اور آپ نے طویل عمر پا کر 106 ہجری میں مدینہ طیبہ میں آپ کا وصال ہوا۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، آپ کا بچپن جو ہے وہ عظیم المرتبت ہستیوں کی بارگاہ میں اکتساب فیض کرتے گزرا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے اکتساب فیض کیا، سیدنا ابو ایوب انصاری، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما اور اس جیسی دیگر شخصیات سے آپ نے اکتساب فیض کیا، اور پھر یہ سب کچھ حاصل کر کے آسمان علم و عمل پر ایک درخشاں ستارے کی مانند آپ نمودار ہوئے۔ لیکن ان سب صفات کے باوجود آپ کی شخصیت میں جو سادگی کا عنصر ہے، انکساری آخری درجے کی، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سلیمان بن عبد الملک کے دربار میں انتہائی سادہ لباس میں ملبوس ہو کر تشریف لے گئے۔ خلیفہ بھی آپ کی انتہائی قدر و قیمت رکھتا تھا، آپ پر بہت زیادہ مہربان تھا، اس نے آپ کو اپنے تخت پر پاس بٹھا لیا۔ اچھا، باہر سے ریسیو کرتا تھا آ کے؟ جی، ان کو باہر کے دروازے، شاہی محل کے دروازے سے خود چل کے یہ دونوں خلفاء ان کو ریسیو کرتے بھائی صاحب، جو علم دوست لوگ ہوتے ہیں وہ چاہے عوام الناس میں ہوں، چاہے وہ مسند اقتدار پر فائز ہوں، جو علم دوست لوگ ہیں وہ یقیناً علماء کی قدر کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ کی بہت قدر کرتے ہیں۔ وہ اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے، ہم تو اہل علم کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ بدرالزمان قادری کی بھی بہت کرتے ہیں، اور ڈاکٹر سعیدی ہمارا برخوردار ہے۔ یہ تو علماء کرام کی کفش برداری کا صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب آپ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے دربار میں پہنچے اور اس نے آپ کو اپنے تخت پر اپنے ساتھ بٹھایا، تو حاسدین سے یہ گوارا نہ ہوا۔ ایک شخص جو بڑے قیمتی لباس میں ملبوس تھا، اس نے بڑے کٹے جلے انداز میں یہ کہا کہ کیا یہ شخص کوئی اچھا لباس پہن کر خلیفہ کے دربار میں نہیں آ سکتا تھا؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس بیٹھے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے قیمتی لباس نے تجھے دور کی صفوں میں بٹھایا ہے، اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معمولی سا لباس ہے اس نے ان کو تخت نشین کر دیا ہے۔ وہ کم فہم انسان،
تو اس حقیقت کو سمجھ لے کہ انسان کی قدر و قیمت لباس سے نہیں ہے، اس کے فضل و کمال سے ہے۔ واہ، اچھا جی آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا یہ اولین صوفی صوف کا لباس پہنتے تھے، تو صوفی کہتے ہیں نا، تصوف بھی اسی سے نکلا ہے کہ وہ صوف کا لباس پہنتے، تو اولین صوفیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لباس کے اعتبار سے بھی اور اپنے مزاج کے اعتبار سے بھی کبھی آپ نے 2 درہم سے زیادہ قیمتی لباس زیب تن نہیں فرمایا، اور شہزادی کا بیٹا اور ہو۔ شہزادی کے بیٹے آپ دیکھیں کہ دونوں طرف سے خاندان، آپ دیکھیے نا کہ خاندان کس اوج پر ہیں، وہ نسبتوں کے کس اوج پر ہیں جس کا عصر حاضر میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں نسبتیں بڑی مضبوط اور مربوط ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عالم ہے اپنے تصوف کا کہ 2 درہم سے زیادہ لباس آپ نے نہیں پہننا۔ بازار سے کپڑا خریدنے گئے تو 7 گزا، 7 گزا، اس عرف میں 7 گزا کہا جاتا تھا۔ اس نے کپڑے کا تھان پھیلایا اور جب پھیلا کے سامنے رکھا تو کہا جی یہ 7 گزا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو پیمائش کرو، میئر کرو، تو 7 گز سے نسبتاً کم تھا۔ فرمایا تم تو 7 گزا کہہ رہے ہو، کہتے ہیں اس کا نام بھی 7 گزا ہے۔ کہا نہیں یہ بات مت کرو، کیا یہ 7 گز ہے؟ کہا یہ 7 گز نہیں ہے، اسے کہا عرف میں 7 گزا کہا جاتا ہے۔ فرمایا یہی تو جھوٹ ہے، یہی تو جھوٹ ہے۔ فرمایا میں یہ کپڑا نہیں خریدوں گا، یا تو اس کی پیمائش پوری دو، اس کو میں پیمانے پہ پورا اس کو اپنا ناپو، وگرنہ میں یہ کپڑا نہیں خریدوں گا۔ کئی یہ مزارات بھی آپ نے دیکھا، وہ کہتے ہیں 10 گزا، 40 گزا، 7 گزا، ہمارے یہاں بھی ان کے بارے میں ہمیشہ مجھے یہ چیزیں محل نظر نظر آتی ہیں، میں ان کے بارے میں کوئی زیادہ کلام نہیں کرتا۔ نہیں پہلے جو انبیاء تھے ان کی امتوں کے قد بہت بلند، اس لیے حدیث سے بھی ثابت ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ گجرات کے پاس جو مزارات ہیں میں وہاں گیا ہوں، جی تو حضرت نوح کی اولاد میں سے تو وہ ان کے مزارات بہت لمبے ہیں، ان کے پوتوں کے بہت لمبے لمبے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ اچھا والد کی اولاد سے محبت ایک فطری سا عمل ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے محبت کا ایک پیرایا بھی ہے اور ایک وقت بھی ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے بندہ اس کو بوسہ دیتا ہے، محبت سے گلے لگاتا ہے، لیکن جو اولاد بڑی ہوتی جاتی ہے تو انسان کے پیرامیٹرز جو ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں۔ اور موہن سنگھ دیوانے کا ایک شعر سن لیں، جی ڈاکٹر سعیدی کا بڑا ذوق ہے۔ موہن سنگھ دیوانے نے کہا کہ بچے جیا پھل نہ ڈٹھا، واہ جتنا کچا اتنا ہی میٹھا۔ واہ سبحان اللہ۔ اچھا جتنا بچہ ہوتا ہے اتنا ہی پیارا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو گلے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا لیکن یہاں بڑی عجیب صورتحال نظر آتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے سالم سے بہت محبت تھی اور سن رسیدہ ہونے کے باوجود آپ انہیں گلے لگاتے اور بوسہ دیتے۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا جی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ غیر معتدل محبت یہ ہمارے لیے بڑی عجب معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم میری اس غیر معتدل محبت پر نکتہ چینی کرتے، تمہیں کیا پتہ کہ سالم کا مقام میرے نزدیک کیا ہے؟ اگرچہ میری اور بھی اولاد ہے لیکن میری محبتوں کے دھارے اور رخ جو ہے وہ سالم بن عبداللہ کی طرف ہے، ان کی طرف ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یلعموننی فی سالم وعلومہم، تم مجھے اس کے بارے میں ملامت کرتے ہو اور میں تمہیں ملامت کرتا ہوں۔ تم میری محبت کو غیر معتدل کہتے ہو اور اس پر نکتہ چینی کرتے ہو، تم مجھے ملامت کرے میں تمہیں ملامت کرتا ہوں۔ جلدۃ بین العین والانف سالم، تم کیا جانو کہ سالم میرے نزدیک ناک اور آنکھ کے درمیانی حصے کی مانند ہے، جلد کی مانند ہے۔ یہ والی جگہ دیٹ از دا موسٹ سینسٹیو اور موسٹ امپورٹنٹ جو یہ جگہ ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اس سے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ سب سے اہم اور سگنیفیکنٹ پارٹ آف دا باڈی جو ہے وہ آپ کا چہرہ ہے، اور چہرے کے خد و خال جو ہیں اسی سے آپ کا انر باہر آتا ہے، اور فیس جو انڈیکس آف مائنڈ بھی ہے۔ آپ دیکھیے پتہ چلتا ہے فرمایا جتنا یہ حساس ہے، اس کی محبت میرے نزدیک کتنی حساس ہے، یہ میری بصارت بھی ہے اور میری قوت شامہ بھی ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو انسان ادھورا ناتمام ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں سالم کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا ناتمام سمجھتا ہوں، میری محبت اس حد درجے کی، اور مجھے ملامت نہ کیا کرو۔ محدث بھی تھے، حدیث بھی انہوں نے ان سے کئی انہوں نے روایت کی۔ جی بلا شبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ بھی ایک بات ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور یہ فرمانا کہ جنہوں نے مجھے دیکھا جو اس کو دیکھا وہ آگ سے محفوظ ہو گیا، جنہوں نے ان کو آگے دیکھا تو تابعی ہے، صحابہ کی زیارت کی ہے، ان کو تو کچھ علماء نے سید التابعین قرار دیا ہے ان کو۔ اچھا ہاں سید التابعین قرار دیا۔ میں ایک دلچسپ بات سے آغاز کرتا ہوں جو ہمارے ذوق کو جلا بخشے گی۔ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے خود پوچھا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، لما سمیت ابن سالمن، میں نے اپنے اس بیٹے کا نام سالم کیوں رکھا ہے؟ تو میں نے عرض کی حضور میں تو نہیں جانتا۔ تو فرمانے لگے بے اسم سالم مولا ابی حذیفہ،
میں نے ابو حذیفہ کے غلام سالم کے نام پر ان کا نام سالم رکھا ہے۔ واہ واہ واہ، اب وہ کون تھے؟ جو جنگ یمامہ میں ایک مورچہ بند ہو گئے تھے اور کھڑے ہو کر لڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت جو ہے وہ اس انتہا پر تھی کہ وہ ضرب المثل بن گئی، گھٹنوں تک اپنے آپ کو انہوں گھٹنوں نے تک وہ گڑا کھود کے اور وہ مضبوط اس کے اندر کر لیا، تاکہ ہم اور قیادت بخشی گئی تھی۔ اور یہ وہی سالم تھے جب ہجرت ہوئی تھی تو کبار مہاجرین جو تھے، حضرت عمر بھی ان میں شامل ہوتے تھے، ان کے پیچھے مسجد قباء میں نماز پڑھتے تھے، یہ مسجد قباء میں امام تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ دیکھیں یہ کیسی نسبت ہے، اور یہ عجیب بات یہ ہے کہ تاریخ اسلام میں یہ تو ہو سکتا تھا کہ آزاد لوگوں کے نام پر نام رکھے جائیں، لیکن بلال کے نام پر، سلمان کے نام پر، سالم کے نام پر، غلاموں کے نام پر نام رکھے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ لکھی ہے فلپ پٹی نے بات ہسٹری آف دی عربز میں کہ یہ عجیب بات ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو اس کا نام اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ محمد احمد رکھتے ہیں، یا ان کے صفاتی نام رکھتے ہیں مجتبیٰ مرتضیٰ، یا ان نے کہا کہ پھر وہ نام رکھتے ہیں ان کے غلاموں کے، بلال، اویس اور ان کے صحابہ کے نام پہ۔ اس نے کہا یہ عجیب بات ہے، جو بھی بچہ پیدا ہو پہلی مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے اس کا نام کو اس طرح کا رکھا جائے۔ جی دوسرا آپ نے حدیث کے حوالے سے پوچھا تھا، امام احمد بن حنبل اور اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں جو اصح الاسانید ہے، جو چین ہوتی ہے حدیث بیان کرنے کی، سند جسے کہتے ہیں، وہ ہے الزہری عن سالم عن ابن عمر۔ یہ جو ہے اصح الاسانید سب سے زیادہ صحیح ترین سند ہے، اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح محمد ابن سعد کہتے ہیں کان ثقۃ کثیر الحدیث عالی من الرجال ورعن، کہ آپ کی جو شخصیت ہے ثقہ، ایک لفظ اس ٹرم استعمال ہوتی ہے محدثین کے ہاں، اتھینٹک، جن کی روایت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اور کثیر احادیث مبارکہ روایت کرنے والے، اور مردان کار میں سے علو مرتبت رکھنے والے تھے اور تقوی میں۔ اور آپ سے جو احادیث مبارکہ روایت ہیں ان میں سے دو میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے فی ما سقط العیون والانہار، کہ جس کو چشمہ پانی دے جس زمین کو، جس کو نہریں پانی دیں، اور بارش جس کو پانی دے، اس میں عشر ہوگا۔ عشر والی حدیث پاک ان سے روایت ہے۔ اور قیامت سے پہلے جو آگ آئے گی مشرق کی طرف سے ابواب الفتن میں، وہ حدیث پاک بھی ان سے روایت ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور پہلو آپ کی شخصیت کا وہ بڑا دلچسپ ہے کہ نفاست کمال درجے کی تھی۔ آپ کی جو مونچھیں مبارک تھیں نا، باقاعدہ اس کو اتنی نفاست کے ساتھ تراشتے تھے، بالکل نہیں ختم کرتے تھے، مونچھیں باقی رکھتے تھے، لیکن نفاست اور لطافت اس میں جو ہے وہ برقرار رہتی تھی۔ اور آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ہمارے جو اسلاف تھے نا، اس وقت کی ضرورت ہے، یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے عام طور پر بچوں پر سختی بھی زیادہ ہو گئی ہے، چونکہ وہ گھر میں بندہ ہوتا ہے۔ نہیں، عام حالات میں بھی ہم کہتے ہیں مسجدوں بچوں کو پیچھے لے جاؤ فلاں، بڑی سختی سے بیان کیا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ خالد ابن ابی بکر کہتے ہیں کہ جب حضرت سالم گھر میں داخل ہوتے اور دیکھتے کہ ہم کھیل رہے ہیں تو ہمیں پکڑ لیتے اور اپنی چادر جو کملی ہوتی تھی کندھے پر، اس کے پلو کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارے چہرے پر مارتے تھے اور دل لگی کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ یتیموں کی کفالت کیا کرتے تھے، اور بے شمار یتیم ان کی کفالت میں تھے، اور پھر اکٹھا کرتے ان کو، ان کے لیے چیزیں لاتے، سامنے رکھتے اور کہتے کہ اب ان چیزوں میں سے تم جو پسند کرتے اٹھا لو۔ یعنی یہ نہیں کہ چیز لی ہے اور لے کر دے دی ہے کہ یہی لینی ہے، نہیں، چیزیں لے آتے، سامنے رکھتے، اس سے بڑھ کر دل جوئی کیا ہو سکتی ہے۔ دیکھیں نا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بٹ صاحب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غیر مسلموں نے لکھا ہے، بے شمار کتابوں میں حوالے دے سکتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تو بچے آپ کا پلو پکڑ لیتے تھے، دست اقدس کو پکڑ لیتے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے ہمیں وہ آپ سلام میں خود بچوں کو سلام میں پہل فرماتے ہیں، سلام، اور نہیں کہ ہمیں مٹھائی لے کے دیں، ہمیں کھجوریں لے کے دیں، ہمیں جو بھی اس وقت کی، تو وہ کہتے ہیں کہ سویٹس لے کے ان کو تقسیم کرتے تھے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اور صوفیاء کے بھی ہاں حضرت یہ جو تھے معروف کرخی، وہ عید والے دن گٹھلیاں چن رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا وہ ایک یتیم بچہ ہے تو میں اس کے لیے یہ کھجوریں چن رہا ہوں
تاکہ اس کو بیچ کے اس کو نئے کپڑے لے دوں. تو حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ ہاتھ جوڑ دیے, ان کا جناب جانے دیں, یہ بچہ میرے حوالے کریں. وہ لے گئے, اس کو جا کے نئے کپڑے پہنائے. مطلب یہ ہمارے صوفیاء کا خاص عمل. بھائی صاحب, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو مشہور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آپ نماز کی حالت میں اپنی تلاوت اور قرات کو مختصر فرما دیتے, اس وجہ سے کہ پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے تو اس کی والدہ کی توجہ اس میں جو ہے وہ نہیں رہے گی. تو یہ بچوں پر شفقت آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. اور ہمارے تمام اسلاف سنت نبوی کے جہاں پیروکار تھے, اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے, ہمدردی رکھنے والے اور پیار کرنے دوش والے. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلے حسنین کریمین, اور نماز کی حالت میں سجدہ لمبا کر دیا, ان کو نہ تکلیف. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں آپ کی شخصیت کا ایک پہلو اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں. یہاں ایک اور بات بھی کر دوں, کسی کے خیال میں یہ نہ آئے کہ صرف اپنے نواسوں سے ہی پیار نہیں, اسامہ بن زید کا منہ بھی دھوتے تھے, سبحان اللہ, ناک بھی صاف کرتے تھے. کتنی محبت سے فرمایا کہ اگر یہ لڑکی ہوتا تو میں اس کو اس کے کانوں میں بالیاں ڈالتا, چوڑیاں ڈالتا. سبحان اللہ. بھائی صاحب, جب غلاموں کو زمین پہ لٹا کے اوپر سے آگ برساتا ہوا سورج اور نیچے سے تنور کی طرح ابلتی ہوئی گرم زمین اور ان کو سخت اذیتیں دی جا رہی, ایک وہ منظر تھا جو چشم فلک نے دیکھا. اور پھر انہی غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار ہو کر فتح مکہ کے موقع پر جب دیکھا تو یقیناً پوری دنیا کی کایا پلٹ کے رکھ دیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور پوری دنیا کو رب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا. سبحان اللہ. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا, کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کس کی حکمت نے کیا کیا در یتیم, یتیموں کو کیا در یتیم, اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. یہ ہے بات. سبحان اللہ. جی, یہ سارا فیض آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا ہے. حضرت سالم کی بات میں عرض کرنے لگا تھا کہ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ عقائد کے معاملے میں سلف صالحین کے بے غبار اور درست عقیدے پر بڑی سختی سے کاربند تھے, اور نت نئے فتنے جو اس دور میں جنم لے رہے تھے ان کے حوالے سے آپ کا انتہائی سخت رویہ تھا. آپ کے دور میں قدریہ نامی ایک فرقہ جنم لے چکا تھا, اور قدریہ اس فرقے کو کہا جاتا ہے جن کا نقطہ نظر یہ تھا کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ وہ تقدیر کا انکار کرتے تھے, جبکہ ایمان کا چھٹا رکن ہی یہ ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, اس کے آخر میں والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو تقدیر خیر ہے یا شر ہے اس کا خالق اللہ تعالی. کسب انسان کرتا ہے, انسان کے کسب کی وجہ سے اس کو جزا یا سزا ملتی ہے. تو وہ قدریہ جو تھے وہ اس دور, حدیث پاک میں قدریہ کو اس امت کا مجوسی بھی کہا گیا ہے. اچھا جی, ان کو مجوسی, بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مجوسی تو فقط دو خالقوں کو مانتے ہیں, ایک خالق خیر, ایک خالق شر, ایک خالق نور, ایک خالق ظلمت. جبکہ یہ جو لوگ ہیں جب یہ ہر بندے کو اپنے افعال کا خالق یزداں اور اہرمن, جی یزداں اور اہرمن, تو یزداں وہ خالق خیر کو کہتے ہیں, اہرمن خالق شر کو کہتے ہیں. تو جب یہ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہر بندہ خالق ہے, تو انہوں نے تو پھر متعدد جو خالق ہیں وہ ان کے نقطہ نظر کے مطابق بن جاتے ہیں. تو حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے دور میں انہوں نے قدریہ کے بارے میں سنا تو آپ نے ان سے برات کا اظہار کیا, بلکہ ان پر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے لعنت کا ذکر فرمایا. تو آپ نے فرمایا کہ عقیدہ وہی ہے جو ہم نے اپنے اسلاف سے سنا ہے, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. اچھا جی, اپنا قادری صاحب ایک بات میں عرض کروں, دین بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سلف صالحین کا راستہ اختیار کرو تو بچ جاؤ گے. یہ جو عقل کی موشگافیاں ہیں نا, یہ آدمی کو کسی اور راستے پہ لے چلتی. آپ نے بجا فرمایا دین کو عقل کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جا سکتا. عقل عیار ہے, عقل عیار سو بھیس بدل سو لیتی بھیس بدل ہے, عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم. بجا فرمایا آپ نے, بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ اپنے دین کو عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے لگے گے تو آپ بھٹک جائیں گے, راہ راست سے ہٹ جائیں گے. دین کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور اتباع مصطفیٰ کریم صاحب کا نام ہے. اس سے نہ کچھ آگے ہے نہ کچھ پیچھے ہے. اتباع, اطاعت اور عشق مصطفیٰ, اور محبت جو ہے کرینوں میں پہلا کرینہ اور زینوں میں پہلا زینہ ہے. اس کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کچھ اور. یہ چیزیں ہمیں صحابہ کبار میں, تابعین میں, تبع تابعین میں اور صلحاء میں, اولیاء میں, ائمہ میں نظر آتی ہیں.
آپ دیکھیے کہ جب آپ حج پر جا رہے ہیں سالم بن عبداللہ تو جگہ پر رک رک کے آپ جو ہیں وہ اپنا قیام کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، تو آپ سے پوچھا گیا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کہ مقام ہے رکنے کا، فرمایا میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، میرے والد نے رسالت مآب علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے یہ چیزیں ٹریول کیسے کر رہی ہیں، یہ خون کے اندر کیسے آ رہی ہیں، اور بتا یہ دیا کہ لوگوں دیکھیں نفل تو کہیں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، لیکن جہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس لگے وہاں جب آدمی اپنی پیشانی رکھتا ہے اس کا لطف ہی اور تو یہی چیز ہمیں عبداللہ ابن عمر میں نظر آتی ہے کہ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ ایک مخصوص جگہ پر نوافل عطا فرما رہے تھے، آپ سے پوچھا کہ یہ پورا بیت اللہ، فرمایا نہیں، میرے نزدیک وہ جگہ بیت اللہ کے اندر سب سے افضل ہے جہاں میرے کریم آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے نفل ادا کیا، جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ اب دیکھیے پورا بیت اللہ کا آپ اس کا احاطہ دیکھ لیجئے، پورا اس کا حدود اربع ہر جگہ ہی مقدس ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ نفل وہاں ادا فرماتے جو بالکل دیوار کے قریب 2-3 ہاتھ کا فاصلہ، آپ سے پوچھا گیا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اس جگہ پر میرے نبی نے نفل ادا فرمایا اور میں اس کو سب سے زیادہ افضل سمجھتا ہوں، اس جگہ کو زیادہ افضل سمجھتا ہوں۔ وہ جی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سفر میں تھے اور سارے ساتھی جو تھے انہوں نے کہا وہ سامنے ایک گاؤں ہے وہاں چلے گئے، آپ نے کہا جاؤ، وہ نماز پڑھنے چلے گئے، یہ وہیں رہے، اس جگہ پہ انہوں نے اکیلے نماز ادا کی۔ جب واپس آئے انہوں نے کہا وہ مسجد تھی قریب بستی میں، ہم وہاں جا کے پڑھا، آپ نے کہنے یہ جس جگہ میں پڑھ رہا ہوں نا یہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل ادا فرمائے تھے اور آپ کے قدمین پاک جہاں تھے وہاں عبداللہ بن عمر کی پیشانی لگی۔ اس پر تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آپ دیکھیے یہ تھے عشاق، یہ عشاق تھے اور انہی کی وجہ سے دین آج قائم ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا اور سکھایا کہ دین پورے کا پورا زبان مصطفیٰ پہ اعتبار کا نام ہے اور حب مصطفیٰ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ کون لیں جی؟ السلام علیکم جی، حافظ صاحب جی فرمائیں، یہ ٹی وی بند کر دیں آپ، ٹی وی بند کر جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، یہ آج آپ نے حضرت امام سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بہترین موضوع چنا ہے، تو اس کے متعلق بات کرنے کی کہ یہ بہت عاجزی پسند بھی شخصیت تھے۔ اچھا ان کے دور میں ہاں حضرت ابوبکر جی صحیح ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے نا۔ صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے، بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ دے دیں جی۔ السلام علیکم جی شاہ جی۔ جی ڈاکٹر حبیب شاہ سرگوزہ جاوریاں خیریت جی ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ میرا سوال تھا حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ اور قادری صاحب نے نا چہرہ شناسی کے اوپر بات کی ہے، اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالے چہرہ شناسی۔ اچھا ٹھیک ہے ڈالتے ہیں جی۔ نیکسٹ جی۔ السلام علیکم جی ارشد صاحب جی۔ وعلیکم السلام جی جی فرمائیں۔ سر قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں بڑے جانور کے، تو اس میں 2 قربانی کے حصے تو باقی ایک حصے ہو سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، قربانی میں حقیقے کا شامل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے ناظرین کرام، بہت مختصر وقفہ درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام جی ذرا سوالات کے جواب جی۔ عاجزی تو ان کی شخصیت کا حصہ تھی جی، حافظ شفیق صاحب نے پوچھا، اس میں کوئی 2 رائے ہے ہی نہیں۔ حضرت وہ پوچھا جی حبیب شاہ صاحب نے ان کی عمر مبارک، اور ذرا بتا دیں آپ۔ جی ان کی چونکہ پیدائش سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ہے اور وصال کی تاریخ مورخین نے 106 ہجری لکھی ہے، تو اندازاً آپ کی عمر مبارک 70 سے 80 سال کے درمیان۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ سے انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے چہرہ شناسی، چہرے کے خد و خال، اس پر ابھرتی لکیریں اور آنکھوں کا پھیلاؤ، یہ ساری چیزیں انسان کے باطن کی عکاسی کرتی ہیں۔ اگر آپ کے من میں خوشی ہے تو اس کا چہرے سے اظہار ہوتا ہے، بالکل صحیح۔ اگر آپ کے من میں تکلیف ہے، خوشی ہے، ہر شے کا اظہار، ہر چیز کا اظہار، بیماری کا، تندرستی کا بھی اظہار ہوتا ہے، درد کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے۔ جی اگلی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ قربانی کے 7 حصے ہوتے ہیں، اس میں جی عقیقہ بالکل، والے اس میں بھی شامل کیے ہو جا سکتے سکتے ہیں، بالکل شامل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر سعیدی صاحب آپ کی طرف حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت جو آپ بات قادری صاحب سے فرما رہے تھے، یہ جو عشق ہے نا، یہ کھڑے ہونے کی جرت عطا کرتا ہے، ٹھیک، ہمت عطا کرتا ہے، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ ٹھیک، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سالم بن ابی عبداللہ جو ہیں رضی اللہ، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اتنے جرت مند تھے، اتنی ہمت تھی کہ آپ کی عزت نفس اور خودداری کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ٹھیک، مثلاً ایک دفعہ آپ حج کے موقع پر موجود تھے حرم پاک میں، اور وہاں اپنی ہی دنیا میں
آنکھوں میں آنسو ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، دعائیں مانگی جا رہی ہیں، کیفیت ہے. وقت کا خلیفہ آ کر جو ہے وہ بیٹھ گیا، حکمران ہشام کہا جاتا ہے کہ موجود ہے، وہ آ کر بیٹھ گیا. تو جیسے ہی آپ دعا سے فارغ ہوئے، آپ نے توجہ نہیں کی تو اس نے سلام کیا. تو سلام کے بعد کہنے لگا سلنی حاجتن اقضیھا لک یا ابا عمر، اے ابو عمر آپ مجھ سے کوئی فرمائش کریں، میں آپ کی کوئی ضرورت پوری کروں. تو حضرت سالم نے سنی انسنی کر دی. فلم یجب شیء، کسی چیز کا انہوں نے حضرت سالم نے جواب نہیں دیا. اور ادھر لوگوں کا رش تھا، کوئی آپ سے سوال پوچھ رہا ہے، کوئی فتویٰ پوچھ رہا ہے، کوئی حدیث کا سبق لے رہا ہے، کوئی ذاتی نصیحت کر رہا ہے. اب وقت کا حکمران جو ہے وہ منظر دیکھ رہا ہے. اور جیسے ہی آپ حرم سے باہر نکلے تو وہ بھی آگے آ کر کھڑا ہو گیا حرم کی حدود کے باہر. تو پھر اس نے کہا، پہلے جب ہونتے باہر آ گئے. اچھا وہ جملہ میں دہرا دیتا ہوں جو آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا. تو انہوں نے کہا تھا، جب کہا کہ آپ مجھ سے مانگے، تو آپ نے فرمایا انی واللہ انی لا استحیی ان اکون فی بیت اللہ جل وعلا ثم اسأل احدا غیرہ. مجھے اللہ کی قسم ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ عز و جل کے گھر میں موجود ہوں اور اس کے غیر سے پھر سوال کروں. تو خیر آپ باہر آ گئے، حرم پاک سے جب باہر آئے تو وہ پھر سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ اب آپ حرم سے باہر آ گئے ہیں تو اب آپ فرمائیں. تو آپ نے بڑے اعتماد سے اسی جرأت اور استقامت کے ساتھ فرمایا، میں آپ سے کیا مانگوں، من حوائج دنیا ام من حوائج الآخرہ، دنیا کی حاجتیں آپ سے مانگوں یا آخرت کی حاجتیں آپ سے طلب کروں. وہ سٹ پٹا گیا ہشام جو ہے، کہنے لگا جی آخرت تو میرے بس میں نہیں ہے، آپ دنیا کی حوائج مجھ سے حاجات بیان کریں، میں پوری کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اننی لم اطلب حوائج الدنیا ممن یملکھا، میں نے تو دنیا کی حاجتیں اس سے طلب نہیں کی جو اس کا مالک ہے. فکیف اطلبھا ممن لا یملکھا، کہ میں اس سے کیسے مانگوں جو اس کا مالک ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں بن مانگے یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے اور مجھے کبھی مانگنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. یعنی یہ ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. کہ وقت کا سلطان جو ہے وہ قدموں میں آ کر ہمت کر رہا ہے، منت کر رہا ہے کہ کچھ لے لے، اور یہ ان کی کیفیت ہے کہ کسی اور طرف نظر اٹھتی ہی نہیں ہے. صوف کا لباس پہننے والے جو ہیں ان کے درباروں میں ہم نے دیکھا ہے بادشاہ آئے. بھائی صاحب وہ جو کہا گیا نا کہ بئس الفقیر علی باب الامیر، تو اگر صحیح کوئی فقیر ہے، اللہ کا محتاج ہے، جس کو در خداوندی کی محتاجی کی نعمت میسر ہے، اسے تخت شاہی کی کیا حاجت ہے؟ بالکل صحیح. یہ اچھا جی، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ بھائی صاحب وہ بھی ایک بڑی اٹھتی تھی ان کی نگاہ، بڑی شاندار یہ نصیحت ہے جس کی طرف آپ نے پہلے بھی اشارہ فرمایا تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ سے گزارش کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. آپ نے جو نصیحت فرمائی ہے انتہائی اختصار کے ساتھ، لیکن اس میں دنیا و آخرت کا سب کچھ جو ہے وہ آپ نے سمو دیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، ان بادشاہوں کو یاد کرو جن کی وہ آنکھیں بے نور ہو چکی ہیں، جو کبھی لذت نظر سے سیر نہیں ہوا کرتی تھی، اور ان کے وہ پیٹ پھٹ چکے ہیں جو کبھی ایوان نعمت سے آسودہ نہیں ہوا کرتے تھے. آج وہ گورستان میں پڑے ہیں اور ٹوٹی ہوئی شکستہ قبروں میں پڑے ہیں، اور ان سے اتنا تعفن اور عفونت اٹھ رہی ہے کہ اگر وہ ہمارے قریب ہوتے تو ہماری ناک نہ دی جاتی. تم ان کو یاد کرو. یہ آپ کا فکر آخرت کی طرف متوجہ کرنے کا ایک ایسا حسین انداز ہے جس نے دنیا کی بے ثباتی، ناپائیداری اور اس کے فانی ہونے کے تمام تر پردے جو عام طور پر انسانوں کی آنکھوں میں پڑ جاتے ہیں، ان تمام پردوں کو اٹھا دیا. اس لیے کہ جب انسان کو اقتدار ملتا ہے تو پھر وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں ہی اس پر فائز ہوں اور میں ہمیشہ اس پر رہوں گا. حالانکہ اگر انسان غور کرے تو کسی شاعر نے کیا کہا، کیا خوب کہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی کوئی اس پہ تخت نشین تھا، اسے بھی اپنے ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جالب نے کہا ہے، یہ حبیب جالب کا شعر ہے. تو حضور غوث پاک کا ایک فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی قبرستان جا کر شکستہ اور ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھا کرو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے.
تو یہ جب انسان کے دل میں فکر آخرت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر فکر سے آزاد فرما دیتا ہے. اور یہ سوچنا چاہیے کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، سدا بادشاہی اس بادشاہ کی ہے، فقط اللہ کریم کے لیے. باقی سب بتانے حاضری. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے وہ عزت کے تاج پہنائے اور جسے چاہے ذلت اور پستی جی کے جڑوں قادری میں صاحب ڈالے. حکمراں ہیں بس وہی، باقی بتانے حاضری، وہی احکم الحاکمین ہے بس. اور آپ کے سامنے کیسے کیسے لوگ پیبندے خاک ہو گئے جن کا نام و نشان مٹ گئے. اچھا لیکن جب بندہ اقتدار میں ہوتا ہے نا تو یہ باتیں اس کے اندر نہیں جاتی. آپ نے صحیح فرمایا. لیکن یہ وہ گھرانے ہیں جنہوں نے اقتدار جن کے پاس ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی اقتدار پر نظر نہیں رکھی. آپ دیکھیے کہ آج ویٹ لفٹنگ اور باڈی بلڈنگ ہماری تن سازی نوجوان مائل ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بدن جو ہے اسی طرح خوبصورت بن سکتا ہے. آپ کا معمول دیکھیے کہ آپ نے احرام باندھا اور سب آپ کا جسم کو دیکھ رہے تھے، اس کی شادابی اور اس کی فرحت دیکھ کے شادابی محسوس کی اور تر و تازگی محسوس کی. مسلز دیکھے. پوچھا کہ آپ کیا کھاتے ہیں؟ فرمایا کچھ بھی نہیں کھاتا، میں تو سوکھی روٹی اور زیتون، اس کے علاوہ میری کوئی خوراک نہیں. فرمایا کیسے کھاتے ہیں؟ میں ڈھانک کے رکھ دیتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے شدید بھوک لگتی ہے تو کھا لیتا ہوں. اور یہی معمول آپ کے دادا کا تھا سیدنا عمر فاروق، اور یہی معمول والد گرامی کا تھا. کسی نے عبداللہ ابن عمر کو چورن پیش کیا یہ پھکی کہ ہاضمے کے لیے، فرمائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کبھی ایسی نوبت نہیں آئی. وہ کھانے میں لوگ اتنے محتاط تھے. وہ کیا تھا حکیم، مجھے اس وقت نام ذہن سے نکل گیا، جو مدینہ شریف میں آیا تھا غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا کہ میں مطلب کھولنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھول لو. مہینے کے بعد گیا بڑا مایوس ہو کے، کہ میں جا رہا ہوں. کیا پوچھا کہ کیوں؟ کہنے لگا جی ہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا کہ جب تک بھوک نہ لگ جائے یہ لوگ کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو پہلے ہی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا. پیٹ بھر کے نہیں یہ کھاتے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ بہت زیادہ کھانے سے یا مرغن غذائیں کھانے سے شادابی بدن پر نہیں آتی. بات یہ ہے کہ بندہ سادہ غذا کھا لے تب بھی ٹھیک ہے. دوسری بات جہاں میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ سے مروی ایک روایت آتی ہے، اب باہر نکلنا مشکل ہو گیا، نوجوانوں کے ہاتھوں میں کتے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے ہیوی قسم کے کتے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے بندہ خوف زدہ ہو جاتا ہے. یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ بغیر حفاظت کے گھر کی یا باہر کھیتوں کی حفاظت کے علاوہ کتا رکھنا جائز نہیں ہے. روایت آپ نے اپنے والد سے، امام مسلم کی حدیث ہے، بات ہے قول النبی علیہ السلام ایما اہل دار اتخذوا قلبا الا قلبہ معاشیتی او قلبہ صائدین، جس کسی نے کتا رکھا حفاظت کے علاوہ یا شکار کے علاوہ، نقص من عملہم کل یوم قیراتانی، اللہ تعالیٰ ہر روز کے نامہ اعمال سے 2 قرات کا اجر جو ہے وہ مائنس فرما دیتا ہے، اس کو ختم فرما دیتا ہے. تو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کے جن کے ہاتھوں میں کتے ہوتے ہیں اور باہر نکلنے والے راہ گیروں کو وہ خوف زدہ کرتے ہیں، انہیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ان کی عبادتیں ریاضتیں اللہ تعالیٰ ضائع فرما دے گا اگر انہیں مسلمانوں کو خوف زدہ کیا. اس پر خاص توجہ دینی چاہیے. دوسری بات عبداللہ ابن عمر کی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے جب بہت بیمار تھے، وہ پچھلے دنوں اقبال ٹاؤن میں وہ جو بچے کا دیکھا، اقبال پارک میں ہوا کہ کتے نے اس بچے کو چیر پھاڑ دیا. اور بالکل، بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ یہ پیغام بھی اپنے اس چینل سے دیں کہ یہ اس طرح باہر کتوں کو لے کے پھرنا جو ہے اس پر پابندی لگانی چاہیے. اللہ کے رسول نے بھی ناپسند فرمایا اور یہ جائز بھی نہیں. عبداللہ ابن عمر جب آپ بہت بیمار ہوئے، آپ کی وصال کا وقت آیا، تو آپ نے اپنے بیٹے سالم بن عبداللہ سے آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری بات سنو، میری حالت نازک ہے لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ کے اندر موت دے، اور اگر میرا آخری وقت آ جائے، مجھے موت آ جائے، تو آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ مجھے حدود حرم سے باہر دفن کرنا ہے. سالم بن عبداللہ نے پوچھا کہ بابا آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ حرم سے باہر. فرمایا کہ میں نے جس سرزمین سے ہجرت کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ وہ میرا وہاں میں مدفن نہ بنے. میں نے یہاں سے ہجرت کر لی. محبت آپ دیکھیں، آپ ایمان کی پختگی دیکھیں کہ ایمان کی پختگی کیسی ہے کہ وہ بھی حرم ہے، وہ بھی حرم ہے، لیکن ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ اور مائل مزاج مائل کے ساتھ قرب مدینہ منورہ. جی ڈاکٹر صاحب، اصل تو مدینہ منورہ یہ ہے نا کہ قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو بقیع میں سوئے ہوئے ہیں کیسے خوش وقت ہے. یہ جو نسبتوں کا لحاظ ہے اور نسبتوں کا حیا ہے، یہ بڑی نعمت ہے نا. یہ سٹینڈ میرے لیے ہر گلشن رنگی سے بھلی ہے، کانٹے کی وہ ایک نوک جو طیبہ میں پلی ہے. اچھا، اے راہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول. یہاں دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ اہل بیت اطہار سے محبت، چونکہ اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کے درمیان جو محبت تھی وہ بے مثال تھی اور ہر جگہ پر ہمیں ملتی ہے. بھائی کھڑے ہو جانا سیدہ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام، ہاں ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، نہیں کھڑے ہو گئے ان کے اعزاز کے لیے. ہاں جی، ان کے اعزاز کے لیے بھی پوری بات سنی، پھر اس کی جو ہو سکتا تھا حل بھی پیش کیا، اور وہ حل ہوا.
اور وہ ہوا، اور وہ اتنا اچھا گورنر حال کی گورنر کی فرعونیت جو تھی اس کی گردن ٹوٹی، پھر ٹوٹی اور وہ گورنری پیوند خاک ہوئی۔ اچھا، آپ نے اپنے بیٹے، ایک بیٹے کا نام جعفر رکھا اور بیٹی کا نام فاطمہ رکھا، اس سے یہ کیسی محبت ہے جو نسل در نسل آ رہی ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ اور دوسرا پہلو صحابہ کی دشمنی ثابت کرنے پہ زور لگا دوسرا رہے یہ ہیں، کہ وہ یہ پہلو دیکھیں غور سے۔ حجاج ابن یوسف کے سامنے بڑے بڑے لوگوں کی سٹی گم ہو جاتی تھی اور بول نہیں سکتے تھے، لیکن آپ کی ہمت دیکھیں کہ ایک دفعہ ایک بندہ لایا گیا، آپ اتفاقاً موجود تھے، تو آپ نے کہا جی میں اس بندے کو حجاج نے کا قتل کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ تو آپ نے اس کو کہا اس نے نماز بھی پڑھی ہے، کلمہ بھی پڑھا ہے، تو میں کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ یہ کسی اور کو کسی اور کو، وہ تو سارے دن کے لیے محفوظ ہو گیا۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ، درود پاک سنتے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وسیدنا حسن وسیدنا حسین۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا جی۔ یہ مہروں کے درد کا علاج ہے۔ چینی کی 7 پلیٹوں پر سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 15 تا 18 زعفران سے لکھ کر روغن زیتون سے دھو لیں اور اسی روغن زیتون سے مالش کریں، انشاءاللہ مہروں اور کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی جو درود پاک آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ اول سلام کرنا، دوم دوسروں کے لیے مجلس میں جگہ خالی کرنا، سوم مخاطب کو اچھے نام سے پکارنا۔ آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا سالم بن عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ عنہم پہ بڑا زبردست مضمون ہے، اس کا بھی ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لامحدود فداری نصیب فرمائے۔ یہی جوہر ایمان ہے، اور آج کل کے فتنے جو اٹھ رہے ہیں ان میں بچنے کا واحد یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء کرام کے تصدق، یہ جو آفت اور مصیبت آئی اس کو جلد دور کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن ہیں اللہ ان کو غارت کرے، تباہ و برباد کرے۔ مودی اور اس کے چیلے چانٹوں اور ہمدردوں کو بھی اللہ تعالیٰ تباہ کر دے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر ہم جو منقبت ہے حافظ سہیل نظر صاحب سے سن سکیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی سہیل۔ علم و عمل کا نقش منور، علم و عمل کا نقش منور، سالم بن عبداللہ تھے، علم و عمل کا نقش منور، سالم بن عبداللہ تھے، فاروقی فیضان کا مظہر، فاروقی فیضان کا مظہر، سالم بن عبداللہ تھے، وہ تھے محدث ان کی فقاہت ہر ایک نے تسلیم ہے کی، وہ تھے محدث ان کی فقاہت ہر ایک نے تسلیم ہے کی، بانٹتے سب کو علم کے گوہر، سالم بن
عبداللہ تھے، بانٹتے سب کو علم کے گوہر، سالم بن عبداللہ تھے، فاروقی فیضان کے مظہر، سالم بن عبداللہ تھے۔ ہاں ساجد ان کے فضل و شرف کو اہل حرم نے مانا ہے، ساجد ان کے فضل و شرف کو اہل حرم نے مانا ہے، عابد و زاہد عشق کا پیکر، سالم بن عبداللہ تھے، عابد و زاہد عشق کا پیکر، سالم بن عبداللہ تھے، علم و عمل کا نقش منور، سالم بن عبداللہ تھے، فاروقی فیضان کا مظہر، سالم بن عبداللہ تھے، فاروقی فیضان کا مظہر، سالم بن عبداللہ تھے۔